جلد 2 محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب حجت میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ دوسری روایت صادق آل محمد سے روایت ملتی ہے۔ اللہم صل علی مولا فرماتے ہیں من ادعا، غور کیجئے گا، من ادعا امامتاً ولیس لہو امامتاً فہو کافر۔ بالکل واضح الفاظ میں مولا نے فرما دیا ہے، یاد رکھنا جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اللہ کی طرف سے وہ امام نہ ہو تو وہ کافر ہے۔ نہیں معلوم دنیا کہاں جا رہی ہے، نہیں معلوم کہاں سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں، اتنی عمریں گزر جاتی ہیں، سفید ریش ہو جاتے ہیں، اللہ جانے کہاں پر سجدوں کے لیے جبینیں جھکاتے ہیں، حق پھر بھی نظر نہیں آتا۔ حق جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، جو اللہ نے قرآن کی آیات کی روشنی میں لکھ دیا ہے کہ کون امام ہوگا کون امام نہیں ہوگا، سامت قرآن نے بتا دیا، وارث قرآن نبی مکرم نے بتا دیا، قرآن کھول کے بتا رہا ہے کون امام ہے کون امام نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی شان میں آیات پہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کبھی قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کبھی قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کبھی قرآن فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، کبھی قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کبھی قرآن فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کبھی قرآن فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کبھی قرآن فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک، کبھی قرآن فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو مختصر سی آیات ہیں جو امامت امیر المؤمنین پر اللہ کے لیے اللہ کی آیات مولا کی امامت پہ دلیل ہیں، یہ تو مختصر سی آیات ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، بائے بسم اللہ کی با کے نقطے سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن یا تو علی کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے یا دشمن علی پر تبرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیسا امام؟ وہ امام ہے جسے قرآن امام کہے، جس کی صداقت کی گواہیاں قرآن کی آیات دیں، وہ امام ہے۔ ہارون الرشید تخت پہ بیٹھا ہے، یہ واقعہ مشہور کتابوں میں، ہارون الرشید تخت پہ بیٹھا ہے، سامنے بہلول جسے لوگ دیوانہ کہتی ہے، در حقیقت وہ فقیہ محمد و آل محمد تھا۔ کہتا ہے میں وقت کا خلیفہ ہوں۔ بات یاد رکھیے گا، بات امامت کی ہے، بات خلافت کی ہے، اس سے باہر گفتگو نہیں کرنی۔ میں وقت کا خلیفہ ہوں، میرے پاس خلافت ہے، ہارون کیا مانگتے ہو؟ ہارون نے کہا میرے پاس کیا نہیں ہے کہ میں تجھ سے مانگوں۔ جو در آل محمد کا فقیر ہے وہ در حقیقت بادشاہ ہے۔ کہا تجھ جیسے فقیر سے میں بہلول مانگوں گا؟ کہا میرے پاس کیا نہیں ہے کہ تجھ، اس نے اصرار کیا مانگ مجھ سے، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ کہا مانگ مجھ سے، کہا اصرار کرتے ہو، مانگو؟ کہا ہاں مانگو۔ کہا یہ جو مکھی مجھے تنگ کرے اسے کہو مجھے تنگ نہ کرے۔ یہ مکھی مجھے تنگ کر رہی ہے، اسے کہو بات ہے امامت کی، بات ہے خلافت کی، بات ہے خلیفے کے اختیار کی۔ کہا بہلول دیوانے ہو، میں کیسے مکھی کو کہوں تمہیں نہ چھیڑے؟ اور جس کا بس مکھی پہ نہیں چلتا وہ خلافت کا دعویٰ کرے۔
زلزلہ آتا ہے مدینے میں، خلیفہ دوم کا دور ہے، آپ کے اذہان عالیہ میں ہے یہ قصہ۔ زلزلہ طاری ہوتا ہے، لوگوں پہ خوف طاری ہے۔ جب زلزلہ آیا ہے دیواریں لرز گئی ہیں مدینے کی، لوگ خوفناک ہوئے، خلافت کے دربار میں پہنچے اور خلافت کے دربار میں جا کر کہتے ہیں آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ کہا مدد وہ کرتا ہے جو مشکل کشا ہو۔ کس دروازے پہ آئے ہو؟ بھول گئے ہو دروازہ؟ اگر دیکھنا ہے یہ مشکل کی گھڑی ہے، جانا پڑے گا مشکل کشا کے پاس۔ امیر المؤمنین کے دروازے پہ جا رہے ہیں، یہ خلیفہ بھی ہے، یہ ساری امت بھی ہے، امیر المؤمنین کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ پوری امت پریشان ہے زلزلے کی وجہ سے۔ امیر المؤمنین برآمد ہوتے ہیں، ابھی دق الباب نہیں کیا، امیر المؤمنین پہلے آ گئے ہیں۔ مشکل کشا ہوتا ہی وہی ہے، ابھی مشکل بتائی نہ جائے، پہلے حل ڈھونڈ لے۔ خدا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ امیر المؤمنین پہلے برآمد ہوئے ہیں، لوگ پریشان، زلزلے نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ابھی امیر المؤمنین سے کہیں مولا کچھ ہمارے لیے حل نکالیں، یہ زلزلہ تھم جائے، یہ زمین سکون میں آ جائے، مولا کچھ کیجئے۔ ابھی یہ بات نہیں کی تھی، مولا تبسم فرما رہے ہیں، سارے پریشانی کے عالم میں ہیں، سارے پریشان ہیں۔ امیر المؤمنین کے چہرے پہ تبسم ہے، پریشانی پہلے ہی تھی، اب تو اور بڑھ گئی، ہم اس زلزلے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ علی مولا تبسم فرما رہے ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین نے زمین پہ ہاتھ رکھا اور زمین پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ زمین پہ ہاتھ رکھ کے یہ چند آیات پڑھی ہیں، زمین سے فرمایا تجھے امامت کا حکم ہے، تجھے وقت کا امام حکم دیتا ہے، سکوت اختیار کر جا۔ یہ اختیار ہے امامت کا۔ عرض کیا امامت وہی ہے جو قرآن پورے عشرے کی مجالس کا نچوڑ، ساری مجالس کی فکر، شیعہ ہو یا سنی ہو، مسلمان ضرور ہے، بات وہی جو قرآن میں ہے۔ امامت وہ ہے جو قرآن بیان کرے۔ مامون الرشید ایک دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، مل کے صلوات پڑھیے بر محمد۔ مولا میرا دل کرتا ہے یہ جو میں خلافت پہ بیٹھا ہوں میں خود کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا، دیر سے صحیح سمجھ تو آ گئی یہ حق کس کا ہے۔ کہا مولا میں بہتر سمجھتا ہوں، میں مناسب سمجھتا ہوں میں خلافت سے معزول ہو جاؤں، یہ چونکہ حق آپ کا ہے میں آپ کو دوں۔ علم الہی کے مالک ہیں یہ اہل بیت، نہیں فرمایا ہاں مجھے دو، بلکہ فرمایا جو خلافت اللہ نے اگر تیرے لیے بنائی ہے تو ہی واقعاً خلیفہ ہے، تو تیرے لیے جائز نہیں ہے تو کسی اور کو یہ خلافت دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خلافت اللہ کی طرف سے تیرے لیے ہے اور تو اس کا مستحق ہے، پھر تیرے لیے جائز نہیں ہے جو ذمہ داری اللہ تیرے اوپر فرض کرے تو کسی اور کو سونپ دے، اور اگر یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ خلافت تیرا حق نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے تو اس خلافت پہ بیٹھ۔ پھر بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو کسی کو دے، جو چیز تیری نہیں ہے تو کیسے پھر کسی اور کو دے سکتا ہے؟ لگتا ہے بات آپ تک پہنچی نہیں ہے۔ گاڑی آپ کے پاس ہے،
بہترین گاڑی پراڈو کی شکل میں کہتا ہوں میں یہ گاڑی آپ کو دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے بہت شکریہ مجھے آپ نے گاڑی دے دی. جو اصل مالک باہر دیکھ رہا تھا اس نے کہا خبردار کہاں گاڑی لے کے جا رہے ہو. کہا کیسے یہ گاڑی لے کے جا رہے ہو؟ بھائی قبلہ صاحب نے مجھے دی ہے. کہا قبلہ صاحب کی ہو تو آپ کو دیں. امام رضا فرمانا چاہتے ہیں جب یہ خلافت تیری نہیں ہے تو کیسا حق رکھتا ہے کسی اور کو دے.